آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے غزوہ احد کے بعد ابو سفیان کی حالت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 60ویں نشست میں خوش آمدید۔ ہماری پچھلی نشست میں آپ نے سنا کہ غزوہ احد سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس وقت کے کیا حالات تھے، مگر خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرتے ہوئے گزاری۔ آپ کو اندیشہ تھا کہ اگر مشرکین نے سوچا کہ میدان جنگ میں اپنا پلہ بھاری رہتے ہوئے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو انہیں یقیناً ندامت ہوگی اور وہ راستے سے پلٹ کر مدینے پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ بہرحال مکی لشکر کا تعاقب کیا جانا چاہیے۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ احد کے دوسرے دن صبح اعلان کیا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی آدمی چل سکتا ہے جو معرکہ احد میں موجود تھا۔ تاہم عبداللہ بن ابی نے اجازت چاہی کہ آپ کا ہم رکاب ہو، مگر آپ نے اجازت نہ دی۔ ادھر جتنے مسلمان تھے اگرچہ زخموں سے چور، غم سے نڈھال اور اندیشہ و خوف سے دوچار تھے، لیکن سب نے بلا تردد سر استطاعت خم کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی اجازت چاہی جو جنگ احد میں شریک نہ تھے۔ حاضر خدمت ہو کر عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ آپ جس کسی جنگ میں تشریف لے جائیں میں بھی حاضر خدمت رہوں، اور چونکہ اس جنگ میں میرے والد نے مجھے اپنی بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر روک دیا تھا، لہٰذا آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ اس پر آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ پروگرام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور مدینے سے 8 میل دور ہمراہ الاسد پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ اثناء قیام میں معبد بن ابی معبد خزائی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شرک ہی پر قائم تھا، لیکن رسول اللہ کا خیر خواہ تھا، کیونکہ حذا اور بنو ہاشم کے درمیان حلف یعنی دوستی و تعاون کا عہد تھا۔ بہرحال اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ کے رفقا کو جو ذک پہنچی ہے واللہ ہم پر سخت گراں گزری ہے۔ ہماری آرزو تھی کہ اللہ آپ کو بعافیت رکھتا۔ اس اظہار ہمدردی پر رسول اللہ نے اس سے فرمایا کہ ابو سفیان کے پاس جائے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے۔ ادھر رسول اللہ نے جو اندیشہ محسوس کیا تھا کہ مشرکین کی طرف پلٹنے کی بات سوچیں گے، وہ بالکل برحق تھا۔ چنانچہ مشرکین نے مدینے سے 32 میل دور مقام روحا پر پہنچ کر جب پڑاؤ ڈالا تو آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کی، کہنے لگے، تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ان کی شوکت و قوت توڑ کر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا، حالانکہ ابھی ان کے اتنے سر باقی ہیں کہ وہ تمہارے لیے پھر درد سر بن سکتے ہیں، لہذا واپس چلو اور انہیں جڑ سے صاف کر دو۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سطحی رائے تھی جو ان لوگوں کی طرف سے پیش کی گئی تھی، جنہیں فریقین کی قوت اور ان کے حوصلوں کا صحیح اندازہ نہ تھا۔ اس لیے ایک ذمہ دار افسر صفوان بن امیہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا، لوگو ایسا نہ کرو، مجھے خطرہ ہے کہ جو مسلمان غزوہ احد میں نہیں آئے تھے وہ بھی اب تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے، لہٰذا اس حالت میں واپس چلے جاؤ کہ فتح تمہاری ہے، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ مدینے پر چڑھائی کرو گے تو گردش میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن بھاری اکثریت نے یہ رائے قبول نہ کی اور فیصلہ کیا کہ مدینے واپس چلیں۔ لیکن ابھی پڑاؤ چھوڑ کر ابو سفیان اور اس کے فوجی ہلے بھی نہ تھے کہ معبد بن ابی معبد خزائی پہنچ گیا، جس کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ تم جاؤ اور جا کر ابو سفیان کی حوصلہ شکنی کرو۔ ابو سفیان کو معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا، معبد، پیچھے کی کیا خبر ہے؟ معبد نے پروپیگنڈے کا سخت اعصابی حملہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ محمد اپنے ساتھیوں کو لے کر تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں۔ ان کی جمعیت اتنی بڑی ہے کہ میں نے ویسی جمعیت کبھی نہیں دیکھی۔ سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں۔
احد میں پیچھے رہ جانے والے بھی آ گئے ہیں، جو کچھ ضائع کر چکے اس پر سخت نادم ہے، اور تمہارے خلاف اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال دیکھی ہی نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، ارے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ محمد نے کہا، واللہ میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھ لو گے، یا لشکر کا ہر اول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے نمودار ہو جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا، واللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر پلٹ کر پھر حملہ کریں اور ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دیں۔ معبد نے کہا، ایسا نہ کرنا، میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان پر گھبراہٹ اور رعب طاری ہو گیا، اور انہیں اسی میں عافیت نظر آئی کہ مکے کی جانب اپنی واپسی جاری رکھیں۔ چنانچہ ابو سفیان نے اسلامی لشکر کو باز رکھنے اور دوبارہ مسلح ٹکراؤ سے بچنے کے لیے پروپیگنڈے کا ایک جوابی اعصابی حملہ کیا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ ابو سفیان کے پاس سے قبیلہ عبد القیس کا ایک قافلہ گزرا۔ ابو سفیان نے کہا، کیا آپ لوگ میرا ایک پیغام محمد کو پہنچا دیں گے؟ میرا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے جب آپ لوگ مکہ آئیں گے تو اوقاس کے بازار میں آپ لوگوں کو اتنی کشمش دوں گا جتنی آپ کی یہ اونٹنی اٹھا سکے گی۔ ان لوگوں نے کہا، جی ہاں بتائیے۔ ابو سفیان نے کہا، محمد کو یہ خبر پہنچا دیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفقا کی جڑ کاٹ دینے کے لیے دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ حمراء الاسد میں رسول اللہ اور صحابہ کرام کے پاس سے گزرا تو ان سے ابو سفیان کا پیغام کہہ سنایا اور کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو۔ مگر ان کی باتیں سن کر مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس ایمانی قوت کی بدولت وہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ رسول اللہ اتوار کے دن صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد تشریف لے گئے تھے۔ دوشنبہ، منگل اور بدھ یعنی 9 اور 10 اور 11 شوال سن 3 ہجری تک وہیں مقیم رہے۔ اس کے بعد مدینہ واپس آئے۔ مدینہ واپسی سے پہلے ابو عزا جمحی آپ کی گرفت میں آ گیا۔ یہ وہی شخص ہے جسے بدر میں گرفتار کیے جانے کے بعد اس کے فقر اور لڑکیوں کی کثرت کے سبب اس شرط پر بلا عوض چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ رسول اللہ کے خلاف کسی سے تعاون نہیں کرے گا، لیکن اس شخص نے وعدہ خلافی اور عہد شکنی کی اور اپنے اشعار کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کیا، جس کا ذکر آپ پچھلی نشستوں میں سن چکے ہیں۔ پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے خود بھی جنگ احد میں آیا۔ جب یہ گرفتار کر کے رسول اللہ کی خدمت میں لایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری لغزش سے درگزر کرو، مجھ پر احسان کرو اور میری بچیوں کی خاطر مجھے چھوڑ دو، میں عہد کرتا ہوں کہ اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مکے جا کر اپنے رخسار پر ہاتھ پھیرو اور کہو کہ میں نے محمد کو 2 مرتبہ دھوکہ دیا۔ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ اس کے بعد حضرت زبیر یا حضرت عاصم بن ثابت کو حکم دیا اور انہوں نے اس کی گردن مار دی۔ اسی طرح مکے کے ایک جاسوس بھی مارا گیا، اس کا نام معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص تھا۔ یہ عبد المالک بن مروان کا نانا تھا۔ یہ شخص اس طرح زد میں آیا کہ جب احد کے روز مشرکین واپس چلے گئے تو یہ اپنے چچیرے بھائی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا۔ حضرت عثمان نے اس کے لیے رسول اللہ سے امان طلب کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس شرط پر امان دے دی کہ اگر وہ 3 روز کے بعد پایا گیا تو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب مدینہ اسلامی لشکر سے خالی ہو گیا تو یہ شخص قریش کی جاسوسی کے لیے 3 دن سے زیادہ ٹھہر گیا، اور جب لشکر واپس آیا تو بھاگنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث اور حضرت عمار بن یاسر کو حکم دیا اور انہوں نے اس شخص کا تعقب کر کے اسے تغے تیغ کر دیا۔ غزوہ حمر الاسد کا ذکر اگرچہ ایک مستقل نام سے کیا جاتا ہے، مگر یہ در حقیقت کوئی مستقل غزوہ نہ تھا بلکہ غزوہ احد کا ہی ایک اہم ترین جز تھا۔ ناظرین، یہاں تک غزوہ احد مکمل ہو گیا۔ اگلی نشست میں آپ جنگ احد میں فتح و شکست کا ایک تجزیہ
آپ ضرور سنیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔